بہت بہت میڈیا کے مادھیم سے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ سارے سوالات آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے چلیے ٹھیک ٹھیک. زکوٰۃ فطرات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے مذہب اسلام ایک بہت پرفیکٹ مذہب ہے. اس مذہب نے ہر موڑ پر بندوں کی منوشی کی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں رہنمائی فرمائی ہے. آخری دن کہا جاتا ہے، الوداع کا دن ہے، اور الوداع کے دن ہم کچھ مہان شخصیت کے ساتھ اس وقت میں بیٹھا ہوں اور جاننے کا پریاس کروں گا، عوام تک ان کی باتوں کو پہنچانے کا پریاس کروں گا. الوداع کیا ہے اور رمضان اور الوداع میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہم جب رمضان ہمارے شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب الوداع ہوتا ہے تو ہمیں مایوسی جیسی کیوں محسوس ہونے لگتی ہے. پہلے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایک سوال ہے، جی الوداع کے بعد مایوسی جیسی کیوں ہوتی ہے؟ جی 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 دیکھیے، سب سے پہلے میں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جسے الوداع کہا جاتا ہے، تو میں تمام دیش واسیوں کو اور جہاں تک آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ میری آواز پہنچتی ہے، سب کو میں ہیپی اور مبارکباد شبھ کامنائیں دیتا ہوں پورے دیش واسیوں کو. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ الوداع کے بعد مایوسی کیوں ہوتی ہے، یہ ایک بہت مہتوپورن اور بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا. الوداع در حقیقت ڈکشنری کے اندر عربی شبد ہے، عربی لفظ ہے، جس کے معنی رخصتی کے آتے ہیں. یعنی کسی کو رخصت کرنا، بھیجنا. جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آمد پر تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، سبھی کو ہوتی ہیں، ہمیں ہوتی ہیں، آپ کو ہوتی ہیں، سبھی حضرات کو ہوتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو ضروریات ہو سکتی ہیں آپ حضرات سبھی پیش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر، یہاں تک کہ کہہ دیا جائے تو دل نکال کر کے پیش کر دیتے ہیں. اس کی رخصتی پر پھر ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور رخصتی کا یہ ہوتا ہے، سب کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر طریقے الگ ہوتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے بھیجنے جاتا ہے، کوئی گھر سے نکل کر کے، کوئی چوراہے تک، کوئی گھر سے ہی مب چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جمعۃ المبارک جسے الوداع کہتے ہیں، یہ در حقیقت رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. اور اس میں کبھی 4 جمعے پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، جیسا کہ امسال الحمدللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو 5 جمعے مل رہے ہیں. تو جو آخری رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے، در حقیقت اس سے پہلے جمعے نکل چکے ہوتے ہیں. جو آخری جمعہ ہوتا ہے اسے ہم الوداع کہتے ہیں. یعنی یہاں پر سے جمعوں کی رخصتی ہو گئی، اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس سے پہلے جو جتنے جمعے آتے تھے اس کے اندر بڑی بھیڑ بھاڑ ہوا کرتی تھی، جیسے آج بھی ہوگی الوداع کے اندر، اور بڑی خوشیاں ہوتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی ایک عبادت ایک عظیم عبادت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سب سے مقدس اور محترم جو مہینہ ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، ہر قدم پر پنیہ اور ثواب ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے مذہب اسلام کا. اس مہینے یہ ایک الگ ہے مطلب عبادت، اور جمعے کی عبادت ایک الگ ہے. لیکن رمضان ایک فرض اور جمعہ ایک واجب، دونوں ایک جگہ مل کر کے ایک بڑی سی سپر پاور کے طریقے سے سپر جو ہے عبادت بن گئی. اسی طریقے سے جمعے کی جو اہمیت عام دنوں میں ہوتی ہے، وہ آج جو اہمیت افادیت ان مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینوں میں ہوتی، وہ عام دنوں میں نہیں ہوا کرتی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جمعہ اور یہ الوداع دونوں ماشاءاللہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اور یہ عظیم دن ہے. اور الوداع کا مسئلہ یہ ہے کہ الوداع ہے کیا چیز، یہ آپ کا سوال ہے کہ الوداع کیا ہے. اور ایسا کہہ لیجئے کہ ڈفرینس الوداع اس جمعے کے اندر، اس جمعے کو الوداع کہتے ہیں، اور دوسرے جمعے میں کیا ڈفرینس ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اس جمعے میں اور دوسرے جمعے میں ڈفرینس یہ ہے کہ فرق بظاہر
دیکھنے میں کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے عام جمعوں کی نمازیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے الوداع کی نماز بھی ہوتی ہے. کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, کوئی ڈیفرنس نہیں. بس ڈیفرنس اتنا ہے کہ ہمارے مان اور سمان کے اعتبار سے کہ یہ آخری جمعہ ہے, ہم سے رخصت ہو رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر یہ مہینہ کے اندر جمعہ دیا تھا, اب ہمیں یہ جمعہ نہیں ملے گا. اللہ کرے سب کی زندگیاں بڑھیں اور اگلے سال کا بھی رمضان اور بار بار رمضان ملتا رہے. لیکن سال بھر کا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے تھوڑی سی مایوسی بھی رہتی ہے. کیا نام ہو؟ میرا نام تو شکیل اظہر قاسمی ہے, اور اس وقت میں قوم کی چند ذمہ داریوں پر فائز ہوں, اور ایسے کہہ لیجیے کہ قوم نے چند ذمہ داریاں ناچیز کے سر پہ رکھی ہوئی ہیں. پہلی ذمہ داری تو جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا سب کا علاقہ ہے ماشاءاللہ, اور ہمیں اپنے علاقے پر گرو ہے, ناز ہے, سبھی کو ہوتا ہے. چونکہ اپنے لوگوں کے درمیان تیوہار اور ہنسی خوشی کے لیے انسان رہتا ہے, تو یہاں تیوہار منانے کے لیے ہم اپنے علاقے میں الحمدللہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور میرا نام شکیل اظہر ہے, بتایا جیسا کہ آپ کو. میں بہجم قصبہ جو ضلع لکھیم پور کھیری کا پڑتا ہے, ایک مشہور و معروف ہے, فیمس قصبہ ہے, سبھی حضرات جاتے ہیں, اپنے یہاں سے زیادہ دوری نہیں, تقریباً 40-45 ہوگی, جو بھی ہے 40 ہو جو بھی ہے. تو وہاں پر عوام جاننا چاہتی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو رمضان کے لاسٹ جمعے میں الوداع کہا جاتا ہے, الوداع کیا ہے؟ الوداع اصل یہ ہے جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا بھی آپ کے سامنے کہ مہینے کا جو رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو لوگ الوداع کہتے ہیں. عام جمعے میں اور الوداع میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے عام جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے ایسے الوداع کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن الوداع یہ ہے کہ جسے پورا رمضان آیا اور رمضان میں ہم جیسے عبادت کرنا چاہیے تھا لوگوں نے کی, اور جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا ہم سے, کچھ لوگوں نے تو ادا کیا, تو وہ حسرت لوگ افسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم کو رمضان کا مہینہ آیا تھا, اللہ نے ہم کو دیا تھا, ادا کرنا چاہیے تھا, اس کا پورا حق ادا نہیں ہوا. اس لیے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ آخری جمعہ جا رہا ہے, اب 1 سال کے بعد پھر آئے گا. بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم زکوٰۃ اور فطرے پہ کچھ چرچا کرنا چاہیں, زکوٰۃ فطرے کو لے کر کے اگر ہم بات کرنا چاہیں, عوام کو بتانا چاہیں کہ الوداع سے پہلے ہمیں زکوٰۃ یا فطرہ نکال دینا چاہیے یا اس کے بعد بھی نکال سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, بہت بہت میڈیا کے مادھیم سے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ سارے سوالات آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ٹھیک. زکوٰۃ فطرات کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے مذہب اسلام ایک بہت پرفیکٹ مذہب ہے. اس مذہب نے ہر موڑ پر بندوں کی منوشی کی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں رہنمائی فرمائی ہے, اور انہیں بے سہارا یتیم نہیں چھوڑا ہے. تو دیکھو جو زکوٰۃ ہوتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اسلام کے 5 بنیاد ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ ساری, اسی طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے. اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو اسلامی حدود کے اعتبار سے اتنا مال دیا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ 2.5% نکالنی پڑے گی. 100 روپے پہ 2.5%, جیسے 2.5 روپے نکالنی پڑے گی 2.5%. تو یہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے, یعنی آپ کا نکالنا ضروری ہے. کیوں نکالنا ضروری ہے؟ مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے, لوگ نکالتے ہیں, ہم جانتے ہیں لوگ نکالتے ہیں اور بہتر طریقے سے نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ الوداع سے پہلے نکالنا ہے یا اس کے بعد بھی نکالنا ہے؟ ہاں یہ بتا رہا ہوں. اسے ان سب چیزوں کو ہمیں اور آپ کو الوداع سے کافی پہلے, اور بلکہ فرسٹ رمضان تک, دوسرے رمضان تک, یعنی رمضان کے عشرے اول کے اندر نکال دینا چاہیے, تاکہ غریب, محتاج, کمزور, پریشان لوگ جن کو یہ دیا جاتا ہے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں, اور ان کے چہروں پر مسکان آ سکے, ان کے بچوں کا, بال بچوں کا بندوبست ہو سکے, تاکہ وہ اگر اب آپ دیں گے تو بتائیے ایک دن بچا ہوا ہے عید الفطر کا, ان میں کیا وہ کر سکتے ہیں؟ زیادہ زیادہ اسے بیچ کر کے اپنے جیب میں پیسے لا سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو دیگر ضروریات ہیں جیسے کپڑے وغیرہ, گھر کی شاپنگ ہے, گھر کے کھانے پینے کا نظم و نسق ہے, اس طریقے سے رمضان المبارک کے لیے بہت ساری کھانے کی ذمہ داریاں افطار کی ہوتی ہیں, ان کی پوری کرنا, تو رمضان المبارک کا عشر اول آئے یعنی 5, 6, 10 دن کے اندر اسے ضرور ادا کر دینا چاہیے. زکوٰۃ و فطرہ واجب ہے. جی, یہ زکوٰۃ یہ ہے جو غریب ہیں, جو زکوٰۃ نکالنے والے نہیں ہیں, ان کا حق ہے غریبوں کا. اس زکوٰۃ یہ اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ جو لوگ کمزور ہیں,
ठीक है, उनकी मदद हो सके। हैं, सब लोग एक जैसे, जैसे मालदार लोग त्यौहार मनाते हैं खुशी का, ऐसे गरीबों के भी बच्चे खुशी के साथ त्यौहार मनाएं, इसलिए अदा की जाती है ज़कात। तो में काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आती है खुशी होती है। जी, काफ़ी खुशियाँ होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अलविदे के बाद थोड़ा मायूसी होती है। मायूसी नहीं होना चाहिए, वो तो खैर यह है कि इतना बड़ा मुबारक महीना आया और उसका आखिरी जुमा हमसे रुखसत हुआ, मायूसी तो, लेकिन हम अहद करें जो रमज़ान का महीना ये सबक दे के जाता है कि जिस तरीके से हम रमज़ान के महीने में इबादत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सबके लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे सबके लिए, मुल्क हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जो है रहने वाले बाशिंदों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सुकून कायम रहे, ऐसे पूरा साल गुजारें, ये दर्स देता है हमको ये रमज़ान का महीना। रोज़ा अल्लाह तबारक ताला ने फ़र्ज़ किया इसलिए ताकि हमको एक एहसास हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है, तो हम जब रोज़ा रखते हैं तो गरीबों का एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही। बाकी इसके बहुत दुनियावी फ़ायदे तो, दीनी फ़ायदे तो बहुत हैं, दुनियावी भी फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा जब इंसान बीमार होता है, कोई शिकायत होती है पेट की, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो है आप खाना ना खाओ, फ़ायदा। तो इससे रोज़े से दुनियावी भी फ़ायदे हैं और दीनी तो फ़ायदे हैं ही हैं। एक फ़रीज़ा है, अल्लाह ने जो है रोज़े रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद मसीहुल्लाह है, मैं आप ही के इलाके का रहने वाला हूँ। तो अभी आप लोग सुन रहे थे मौलाना साहब की अलविदे को लेकर के, और ज़कात फ़ितरे पे भी चर्चा हुई, और रमज़ान के रोज़े रखने के बारे में भी चर्चा हुई, और आगे हम कल ईद के दिन भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो ईदगाह पे नमाज़ होती है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, और ये लोग भी मौजूद होंगे वहाँ पे। उस वक्त भी 2-4 मिनट बात होगी हम लोगों की। और आप देख रहे थे फैक्ट न्यूज़ भारत सीतापुर से, और सीतापुर की एक छोटी सी मस्जिद सलारपुर के प्रांगण से।